حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس پوری کائنات کے، پوری دنیا جو کئی ہزار سال سے چل رہی ہے، یہاں جو آسمان ہے، جو زمین ہے، چاند اور سورج ہیں، سمندر اور پہاڑ ہیں، ساری مخلوق کائنات ہے، سب کے پیدا کرنے کا مقصد جو اللہ نے کہا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رب العالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو یہ کائنات بھی وجود میں نہیں آتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا اللہ کا مقصد تھا، نبی کی افضلیت کو، نبی کی اکملیت کو دنیا کے سامنے بتانا اللہ کا مقصد تھا۔ اسی کو عربی میں کہتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک وما کونت الاعیان۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ لکھتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اے نبی، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو میں یہ سارے جہاں کو بھی نہ سنوارتا، نہ بناتا۔ بہت ہی اہم عنوان ہے، میں درخواست کروں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتیں ہیں، ہمارے پیارے آقا حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیدائش، دو پیدائش۔ ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تعجب ہوتا ہوگا کہ پیدائش تو ہر ایک کی ایک نہ ہوتی، دو پیدائش کیسے؟ کسی اور کی تو ایسا نہیں ہے، ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیدائش ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ولادت ہے جسمانی اور دوسری ولادت ہے روحانی۔ ہم جانتے ہیں مکہ المکرمہ کے اندر عبداللہ اور آمینہ کے گھر محمد ابن عبداللہ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ولادت ہے۔ ایک اور ولادت ہے دوسری، جس کو ہم کہتے ہیں روحانی ولادت۔ بات کو اچھی طرح سمجھنا، جسمانی طور پر اللہ کے نبی کی جو برت ہے، پیدائش ہے، اس میں ہمارے لیے اسلام کے اعتبار سے کوئی تعلیم نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن، پیدائش کی تاریخ، پیدائش کا وقت، ایسا کرو اے ایمان والو، کوئی تعلیم نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت جسمانی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کو ظاہر کیا، جیسا کہ کہا گیا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ سے حسین زمانے میں کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گی، آج تک دنیا نے آپ جیسا حسین نہ دیکھا نہ دیکھ سکتی ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک جتنی عورتوں نے بھی بچوں کو جنم دیا ہے، آپ جیسا جمیل، آپ جیسا بیوٹیفل، خوبصورت کسی عورت نے نہ جنم دیا ہے نہ جنم دے سکے گی۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، نبی جی لگتا ایسا ہے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں، ہر چیز کے اعتبار سے پرفیکٹ، ایسا پیدا ہوئے کہ حسین، جمیل، ساری کمال کے اندر، خوبیوں کے اندر اعلیٰ درجے پہ فائز۔ تو شاعر کہتے ہیں صحابی رسول
کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بولا اللہ سے یا اللہ مجھے ایسے ایسے بنا دیجئے، تو اللہ نے ویسے ہی بنا دیا۔ یہ ہے جمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی ولادت، جسم کے اعتبار سے نبی کا پیدا ہونا۔ جیسے کتاب کے اندر پہلے ایک انڈیکس آ جاتا ہے جس کو اردو میں بولتے تمہید، مقدمہ، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ دوسری ایک پیدائش ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس پیدائش کو ہم کہتے ہیں روحانی ولادت۔ روحانی اعتبار سے یہ جو عبداللہ کا، آمینہ کا لخت جگر جو اب تک محمد ابن عبداللہ تھا، اب وہ بن رہا ہے محمد الرسول اللہ، یہ دوسری ولادت ہے، روحانی ولادت۔ یہی روحانی ولادت اصل مقصود، اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنانا ہی مقصود تھا، اس کے لیے تمہید، اس کے لیے میدان تیار کیا گیا، اس کے لیے 40 سال کا عرصہ لگا۔ یہ 40 سال کے بعد جو اصل مقصد ظاہر کرنا تھا، یہ مقصد تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی ولادت ہوئی امت میں، امت کے لیے اسی زندگی کے اندر، اسی ولادت کے اندر ہر قسم کی تعلیم ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ذرا اسی کو ذرا ڈیٹیل کر لیتا ہوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ولادتوں کا ذکر بھی ہمارے لیے خیر، اس میں رتی برابر بھی کوئی شک نہیں۔ چاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی ولادت ربیع الاول میں جو اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس کا ذکر کرو، وہ بھی خیر، سراپا خیر ہمارے لیے۔ میں میری زبان سے بولوں، آپ اپنے کانوں سے سنیں، یہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے سے نبی کا مقام بڑھا نہیں، بلکہ نبی کا ذکر کرنے کی وجہ سے میرا ثواب بڑھ گیا، آپ کا ثواب بڑھ گیا، آپ کی نیکیاں زیادہ ہو گئی۔ صحابی نے اسی لیے کہا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ نبی کی تعریف میں مضمون، آرٹیکل لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بیان سنتے ہیں، محبت میں اشعار لکھتے ہیں، نعت سنتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے آنے کی وجہ سے میرے اسپیچ کے اندر، میری کتاب کے اندر، میرے شعر کے اندر خوبصورتی پیدا ہو گئی۔ محمد کا پیارا نام آیا تو میرا کلام پیارا ہو گیا۔ یہ نہیں کہ میرے اللہ کے نبی کا نام لینے کی وجہ سے نام پیارا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ خیر، میں یہ بول رہا تھا کہ دونوں قسم کا ذکر ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے، دونوں کے دونوں بہت خوشی کی چیز، بابرکت چیز۔ لیکن کسی سال کو خاص کر کے، کسی مہینے کو خاص کر کے، کسی دن کو خاص کر کے ہم یہ طے کر لیں گے کہ میلاد فلاں تاریخ میں فلاں وقت ہی جلسہ کریں گے، فلاں مہینے میں ہی جلسہ کریں گے، شریعت میں اس کا حکم بالکل سراسر نہیں، ایسا حکم ہے ہی نہیں ہے۔ شریعت نے اسی سے منع کیا۔ شریعت میں کیا حکم ہے، حضور کا، صحابہ کا، اس بارے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، یہ آپ اچھی طرح سمجھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، ترمذی کے اندر مستقل، شمائل ترمذی ایک مستقل باب ہے حدیث کی کتاب کے اندر، بخاری میں، مسلم شریف میں، ابن ماجہ میں، سب میں ہے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے چہرہ کیسا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک کیسا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے مبارک ہاتھ کیسے تھے، پیاری انگلیاں کیسی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر کیسے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی ڈیزائن کیسی تھی، ساری چیزیں حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھ لیں، آپ کو یا مجھ کو اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ تم اپنا چہرہ، اپنا سر، اپنے ہاتھ کی ڈیزائن، چہرے کی ڈیزائن، یہ سب نبی کی طرح بنا لو، حکم نہیں دیا گیا۔ حکم نہیں کہ تم اپنے چہرے کا رنگ نبی کے چہرے کے رنگ کی طرح بنا لو، اپنی گردن نبی کی گردن کی طرح بنا لو، یہ حکم نہیں دیا گیا، اس کا مکلف بھی ہم کو نہیں بنایا گیا۔ ایک لمبا مضمون ہے، میں ذرا شارٹ میں اس کو بولنا چاہتا ہوں۔ میں نبی کی جو جسمانی ولادت ہوئی ہے نا، اس کے اندر امت کو عمل کرنے کے لیے کوئی نمونہ نہیں رکھا گیا۔ میری بات نہیں، آگے جو میں بات بولنے والا ہوں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، میری بات نہیں ہے۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شاید مجھے لگتا ہے، حضرت کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو میلاد کے نام میں جسمانی ولادت جو ہوئی ہے اس پر بڑے بڑے جلسے کرنا، دعوتیں کرنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، کھانے بنا کے تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں اسی لیے ان کو امت کو اچھی لگتی ہے کہ اس میں عمل کرنے کا کچھ نہیں ہے، کرنا کیا بھی نہیں، خوشی منانا ہے، فنکشن کر لینا ہے، یا کھانا بنا کے بانٹ دینا ہے، مٹھائی بنا کے تقسیم کر دینا ہے، بس وہیں سے حق ختم کر دیے رسول کا۔ اب سمجھتے ہیں کہ رسول کی کوئی رائٹس اب مجھ پر نہیں ہیں سال بھر کے لیے، پھر آئندہ سال ربیع الاول آئے تب آئے جائیں گے رائٹس، ایسا جو سمجھتے ہیں نا۔ حضرت کہتے ہیں کہ شاید اسی لیے لوگوں کی پوری توجہ وہاں ہے، فرسٹ ٹائپ آف برتھ میں، پیدائش کی جو پہلی قسم ہے، پہلی جو ولادت ہے جسمانی ولادت، اس کی طرف پوری توجہ، پورا انٹرسٹ، پورا شوق جو لوگ لگاتے ہیں اسی وجہ سے۔
حالانکہ اس سے بھی زیادہ اصل اور مقصود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو ولادت ہے نا، ولادت روحانی، یہ ہے اصل ولادت روحانی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، دوسری ولادت کے ذریعے، پہلی ولادت میں اللہ نے نبی کے جمال کو انتہا میں پہنچایا، تو دوسری ولادت روحانی ولادت 40 سال کی عمر میں جو نبوت ملی، اس کے ذریعے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کمال کو ظاہر کر دیا اللہ نے، کہ سب سے کامل اور مکمل، سارے نبیوں کے سردار، آخری نبی، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، سب سے پہلے بھی وہی، سب سے آخر بھی وہی۔ قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، سب سے آخر پیج میں، جیسا فرسٹ پیج قرآن شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نام اسماء الحسنی لکھے ہوئے ہوتے، بالکل ایسا لاسٹ میں آپ دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام ہے الاول، ایک نام ہے الآخر۔ کیا مطلب؟ ہمارے نبی پہلے بھی ہیں، آخر بھی ہیں۔ نبی نے بتایا خلقت وآدم بین الماء والطین، مجھے اسی وقت اللہ پیدا کر دیے جب حضرت آدم ابھی مٹی کے پتلے ہیں، ابھی جان نہیں ڈالے ہیں، اللہ اسی وقت مجھے پیدا کر دیا گیا۔ تو نبی کی روح کو پیدا ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں، دنیا میں آنے کے اعتبار سے نبیوں میں سب سے آخر میں آئے، تو اللہ کے نبی اول بھی ہوئے، آخر بھی ہوئے۔ اس کو ذرا لاجیکل بھی سمجھائے ہیں، بعض لوگ سمجھانے والے یہ سمجھائے کہ جس طرح سے کامپس وغیرہ کو رکھ کر ہم ایسی لکیر بناتے ہیں، گول لکیر بناتے ہیں، تو بیچ میں جو رکھ دیے ہیں مرکز، وہ نقطہ، وہ سٹارٹ، اور جو لکیر گول ڈال دیے ہیں، بند کر دیے، گول لکیر کے ذریعے سے اس کو کلوز کر دیے، یہ آخر۔ ہمارے حضور اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، دونوں کے دونوں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اچھی طرح سمجھیں۔ شاعر نے اس شعر کے اندر یہی کہا بلغ العلا بکمالہ، کمال، ہر چیز کے اعتبار سے کمال، ایسے کمال کے درجے کو، اتنے اونچے درجے کو حضور پہنچ گئے، بلغ العلا بکمالہ، اونچائی کے درجے کو پہنچ گئے۔ کشف الدجا بجمالہ، نبی جو ہدایت لے کر آئے 40 سال کی عمر میں نبوت ملنے کے بعد، جو روشنی میرے اور آپ کے ہاتھ میں حضور دیے ہیں اسلام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ٹارچ ہے، ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر دھڑکتا ہوا سینہ، دھڑکتا ہوا احساس، ایک ذمہ داری جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے۔ کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کشف الدجا بجمالہ، اللہ کے نبی کے جمال کی وجہ سے ساری گمراہیاں، جو تاریکیاں، اندھیرا تھا نا، سارا اندھیرا چھٹ گیا۔ حسنت جمیع خصالہ، اللہ کے نبی کی ساری ہی عادتیں بڑی پیاری، بڑی خوبصورت۔ صلو علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود بھی پڑھ لیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی ایسی بابرکت ہستی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دوسری ولادت ہے، اسی کے اندر سارا حکم میرے اور آپ کے لیے ہے۔ پہلی ولادت سے لے کے 40 سال تک کا کوئی نہیں، 40 سال کے بعد سے جو اللہ کے نبی کے ہیں، نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، امت کو حکم دیا گیا، قرآن میں حکم ہے، حدیث میں اللہ کے رسول نے خود بولا کہ جیسا میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، ایسے ہی تم بھی نماز پڑھو۔ ولادت روحانی 40 سال کے بعد جو ہوئی نا، اس کے اندر نبی کیا کیا کیے، روزہ اللہ کے نبی رکھے، کیسا روزہ اللہ کے نبی رکھے ویسے رکھو، جیسا نبی کا اخلاق ویسے نبی کے اخلاق تم بھی اپناؤ۔ غیروں کے ساتھ اللہ کے نبی کیسا پیش آتے تھے، بیوی کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسا آتے تھے، بڑی عمر والوں کو کیسا ادب کرتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے شفقت کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت ہو، معاشرت ہو، معاملہ ہو، جو ٹریڈنگ کرتے ہیں، حضور بیپار کرتے ہیں، کسی کے پاس خریدتے بیچتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی کے پاس قرض لیتے ہیں، واپس ادا کرتے ہیں، ہر چیز میں، یعنی اجتماعی انفرادی زندگی، پرسنل لائف۔ اور مدینہ منورہ آنے کے بعد غیروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ، کافروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیے، منافقوں کے ساتھ کیسا رہے، ساری چیزیں ہیں نا، ہم کو عمل کرنے کے لیے نمونہ آئیڈیل جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو اللہ بنائے، وہ 40 سال کے بعد کی جو دوسری ولادت ہے وہ امپارٹنٹ ہے، اتنا اصل ہے، وہی اصل مقصود ہے کہ وہیں سے ہمارے لیے عمل کا نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں جسمانی ولادت پر ساری خوشیاں منا کے ختم، جبکہ زندگی کے ہر سیکنڈ کے لیے روحانی ولادت کے ذریعے سے ہم کو سبق ملتا ہے، اس میلاد سے، میلاد النبی، اس میلاد سے، دوسری والی میلاد کے ذریعے سے جو سبق ہم کو ملتا ہے اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، لازم ہے۔ میں ایک بڑی بات بولتا ہوں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ولادت ہوئی، لوگ غلط دلیل دے کے، پروف دے کے آپ کو بہکا دیتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ابھی ربیع الاول تو نہیں، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول آنے کے بعد اگر میں بولوں تو میرے میں اور میں کیا ڈفرنٹ بھی نہیں رہ جائے گا۔ آپ سوچتے ہیں کہ ربیع الاول آن دے حضرت اتنے میں کئی کو گئے، اس لیے میں بولتا ہوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ولادت، جسمانی ولادت جو ہوئی نا، اس پر
ابو لہب جو چچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ایک باندی اڑی مئی پین باندی ہے سویبہ اس کا نام تھا، ابو لہب نے بھتیجے کی خوشی میں، پیدائش کی خوشی میں اپنی باندی سویبہ کو آزاد کیا، آزاد کر دیا، خوشی منائے۔ کون سی؟ جسمانی ولادت پر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ولادت، جسمانی طور پر حضور جو پیدا ہوئے نا اس وقت تو نہیں تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، روحانی ولادت 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نیا جنم مل رہا ہے اس وقت صدیق اکبر ہیں۔ اس وقت صدیق اکبر نے اللہ کے رسول نے جو جو کیا، جو جو کہا، ان سب کو لیا، خوشی منائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت پر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت اسماء، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ دیکھ لیں روحانی ولادت پر سارے کے سارے صحابہ خوشی منا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار۔ دل میں، میرے دل میں بار بار خیال آئے گا، پڑھنے کے زمانے میں، بعد میں آپ کو بھی آیا ہوگا، سچے عاشق رسول ہر ایک کو آئے گا کہ کاش اللہ مجھے بھی صحابہ کے ساتھ پیدا کرتا، حضور کو دیکھنے کی سعادت ملتی، وہ بابرکت، وہ نور ورا اس چہرے کو اپنی آنکھوں سے ہمیں دیکھتے ہیں، دن رات ان کے ساتھ رہتے ہیں، صحابہ کے خادموں کا خادم، ادنا درجے کا غلام بھی کیوں نہ ہو، لیکن نبی کے زمانے میں اگر پیدا ہو گیا ہوتا تو نبی کی ادنا خدمت کرتے ہوئے، صحابہ کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیا ہوتا، تو اپنی صلاحیت، اپنا کام، اپنا نام، اپنی شان، سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں میں قربان کر دیتا۔ کاش ایسا موقع ملتا، لیکن پھر اپنی جو حقیقت ہے نا، حالت ہماری اپنی سستی، ہماری اپنی لاپرواہی، ہماری اپنی چوری کہ ولادت جسمانی میں زیادہ توجہ دینے کا، ولادت روحانی سے، اس میں جو پیغام دیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کا، جو زندگی کا نمونہ ہے، اس کو لیے بجائے صرف جسمانی ولادت پر میلاد فلاں فلاں بول کے جلسہ کر کے ختم کرنے کی جو ہماری طبیعت ہے نا، اس کو سوچتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، اس واسطے چلا پیدا کرے جیسا نہیں۔ لیکن پھر یہ خیال آتا ہے دل کے اندر کہ اللہ تو نے اتنا تو کیا ہے کہ قیامت میں سارے گنہگاروں کی سفارش کرنے والے شفیع المذنبین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو پیدا کیا، ان کی سفارش قیامت کے دن پانے والے ایسے لوگوں میں تو پیدا کیا نا، یہ بھی تیرا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ اب ہمارے ہاتھوں میں کیا، ہم اللہ کے نبی کی امتی بن گئے۔ روحانی ولادت کے بعد جو جو سبق اللہ کے رسول کی زندگی سے، لائف سے ہم کو ملتے ہیں، وہ ساری چیزیں خود ہم اپنی لائف کے اندر لائیں گے، دوسروں کے اندر بھی لانے کے لیے کوشش کریں گے، ان تک بھی قرآن کا پیغام جو اللہ کے رسول کی روحانی ولادت میں سب سے کیا پہلا ملا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن ہی تو ہے جو 40 سال کی عمر کے بعد جو نبوت ملی، پہلی وحی جو آئی قرآن کریم، یہ قرآن کا پیغام ہم غیروں تک پہنچانا۔ قیامت میں جا کے اللہ کے رسول کے سامنے اتنا تو بول سکتے ہیں نا، یا اللہ یا اے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تو بول سکتے ہیں کہ نبی جی آپ کی امت کے اتنے سارے افراد تک میں نے آپ کا پیغام پہنچایا، ان کو مسلمان ہونے کے لیے میں ذریعہ بنا، آپ کی سفارش مل کر جنت میں جانے کے لیے میں ذریعہ بنا، میں نے کوشش کی، میں ادنا غلام اتنا تو کوشش کیا، یہ کہنے کے تو لائق ہم رہ سکتے ہیں۔ ابو لہب نے جسمانی ولادت پر خوشی کرتے ہوئے باندھی آزاد، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 40 سال کے بعد جو ولادت ہوئی ہے، اس میں جو جو پیغام ملا، ہر قدم پر ساتھ آپ دیکھ لو، سفر میں ہے، مکہ المکرمہ میں ہے، مکے سے ہے، ہجرت کا سفر مدینہ کا ہے، مدینہ میں جا کر رہنے کے بعد، وہاں جانے کے بعد جو جنگوں کے لیے سفر کرتے ہیں، وہاں غار کے اندر، تکلیف کی وقتوں کے اندر بھی، خوشی کے موقعوں کے اندر بھی، حتیٰ کہ اتنا ساتھ دیتے رہے اپنی فیملی سمیت۔ ابو لہب 40 سال کی ولادت پر جو اللہ کے نبی پیغام لے آئے، اس کا دشمن بن گیا۔ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں تو اس کے منہ سے یہ نکلا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تمہارا ستیہ ناس ہو، اس واسطے جمع کرے سکے ہم کو۔ تو اللہ نے جواب میں کہا، محمد آپ نہ جواب دو، ہم جواب دے لیں گے۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، بربادی ہلاکت تو ابو لہب کی ہے۔ پوری صورت اللہ نے پوری کی پوری صورت کے اندر، اب میں جو بات بولتا ہوں سمجھنے کی کوشش کریں، پوری صورت اللہب، پوری فیملی کے ساتھ اللہ بولتا ہے کہ پوری فیملی، ابو لہب اور اس کی فیملی والے، اس کے بچے، اس کی بیوی، یہ پورے کے پورے جہنم میں۔ یہ کون سی فیملی جو ولادت جسمانی پر خوشی تو منائی تھی نا، وہیں سے کبھی دشمن نہیں ہو گئی تھی، لیکن ولادت روحانی جو 40 سال کے بعد اللہ کا پیغام ملا، اس کے دشمن بنے جہنمی۔ صدیق اکبر پہلی ولادت کے وقت میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے،
پیدا بھی نہیں ہوئے. روحانی ولادت جو 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو ملی, وہاں سے ایک ایک قدم میں ساتھ, ہر ایک بات میں ساتھ, کتنا ساتھ دیتے رہے تکلیفوں سے حضور کو بچانے میں, حضور کے لیے ہر سہولت کو آسان کرنے میں, چلتے 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 غار میں کیا, قبر میں تک, مزار میں تک بھی ساتھ. اتنا ساتھ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نجات کا اصل ذریعہ روحانی ولادت کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت روحانی ہے اس کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کے اندر قرآن کریم کے اندر بات تو بہت پھیلتی جاتی ہے. میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں, آج ہمارا کیا حال ہو گیا عیسائیوں کی طرح, ہمارے پاس جنم دن, سالگرہ یہ نہیں ہے, نہ ہمارے لیے ہے نہ ہمارے نبی کے لیے ہے, کیونکہ ایسا پیغام ہی اسلام میں نہیں ہے. سال گرا یعنی سال گر گیا, افسوس کرنا چاہیے کہ ایک تو سال گر گیا ہے نا, اب آئندہ نیکسٹ کے لیے میں تیاری کرنا, چانسز کم ہے, وقت کم ہو گیا, موت آنے کے لیے وقت زیادہ قریب آ گیا ہے, یہ فکر ہونی چاہیے. یہ عیسائیوں سے لے دے کر مسلمانوں نے دیکھ کے انہوں نے خواہش کی. میں اس سے پہلے بھی بیان کے اندر تفصیل سے بتایا ہوں کہ میلاد والا ایک جو کلچر ہے یہ ہمارے اسلام کے اندر, مسلمانوں کے اندر آیا ہے کرسچن کے عیسائیوں کو دیکھ کر. عیسائی جس طرح کرسمس ڈے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو, ان کی عادتوں کو بیان کرنے کے لیے بول کے مناتے ہیں, وہ ہوتے بہت بگڑتا گیا. شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی نوجوانوں کے اخلاق اور تربیت کے لیے ہے یہ, پھر بولنے لگے کہ نوجوان نہیں آتے اس لیے ذرا ڈیکوریشن کیا تو کرنا چاہیے, پھر بولے کہ نہیں نوجوان نہیں آتے, کچھ عورتوں کو بھی کھڑا کر دیں گے, پھر بولنے لگے کہ نوجوان نہیں آتے, کچھ شراب وغیرہ کا بھی انتظام کر دیں گے. یہ کہتے جو بربادی کا نمبر 1 غلیظ ترین جو شکل آج کرسمس ڈے کے اعتبار سے جو ہو گئی ہے, یہ ایسے ہوتے ہوئے آیا ہے. کوئی بھی چیز شروع کرنے کے وقت میں اچھی نیت ہی سے شروع کرتے ہیں. کوئی آدمی, اب یہ جمعہ مبارک کا ایک عجیب و غریب مسئلہ لوگوں کے دل میں یہ گویا یہ آ گیا, قرآن حدیث کیا کوئی حکم ہے یہ جمعہ ہو جائے تو جمعہ مبارک کر کے بھیج دینا. جمعرات کی رات اگر ہو جائے تو جمعہ شروع ہو جاتا ہے تو درود پڑھنا چاہیے. ہم درود کے بارے میں بات آ گئی تو میں ایک بات بولتا ہوں, ہم اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم اے اللہ, یا اللہ بول کے اللہ کو پکار لینے کے بعد ہمیشہ جب کبھی بھی بندہ اللہ کو پکار لیتا ہے اے اللہ, تو اس کے بعد اپنی کوئی حاجت مانگتا ہے, اپنی ضرورت مانگتا ہے, یا اللہ مجھے یہ دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے, روزی میں برکت, رزق میں برکت, عمر میں برکت, صحت دے دے, یہ چیزیں مانگتا ہے. لیکن عجیب و غریب بات درود کے اندر کہ اللہ یا اللہ پکار لینے کے بعد بولتا ہے کہ تم ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم یا اللہ تو اپنے محبوب پر رحمت, کروڑوں کی رحمت نازل کر, سلام بھیج, صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم بول کے ختم کر دی. کچھ پوچھے نہیں اپنے بارے میں, اپنے لیے کچھ پوچھے نہیں. یہ عجیب و غریب چیز کیا. حکماء لکھتے ہیں, علماء لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کھا رہا ہے, دعوت میں بیٹھے ہیں, تو بلا کے سرونگ کرنے والے, جو سپلائی کرنے والے, ان کو بلا کو ماموں کو گرم کھانا ڈالو, گوشت نہیں ہے دیکھو ماموں گوشت ڈالو بولے, تو وہاں سے گرم لائے تو یہاں آدھا ڈال کو یہاں آدھا آ جائے گا. ایک لاجک, چھوٹا سا لاجک. یا ایسا بھی کرتے ہیں, ہمیں کھانا ڈال لو نہ تو انہوں ان کو کچھ کو ڈالا دیں گے. کئی طریقے ہیں اس میں, وہ بولنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک لاجک یہ رکھا ہے, جو محبوب رب العالمین کے لیے درود کا, رحمت کا, سلام کا اللہ سے مطالبہ کرتا, صرف اس مطالبے کی وجہ سے اس کی پوری ضرورتیں اللہ پوری کر دیتا. میرے لیے میں کچھ بھی نہیں پوچھا, میں بولا کہ یا اللہ محمد پر درود رحمت نازل کر دیں تو آٹومیٹک میری ضرورت پوری ہو جائے گی. یہ درود کے اندر ایک فلسفہ ہوتا ہے. آخر میں مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ آج جو ہو رہا ہے بالکل عجیب و غریب ہماری جو حالت ہو گئی ہے. صرف ایک بات بول کے میں ختم کر لیتا ہوں میں, کہ جسمانی ولادت پر زور نہیں ہے, اصل میں روحانی ولادت پر توجہ ہم کو دینی ہے. ایک شاعر نے اس بات کو بڑے اچھے انداز میں کہا, یعنی ہم قدم پہ دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ حضور کی امت جو جہنم کو جانے کے راستے پہ چل پڑی ہیں ان کو وہاں سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کیسے کوشش, میرے اور آپ کے عقل میں جیسا آتا ویسا نہیں, حضور کس طریقے کے مطابق. ایک شاعر نے بڑے ہی خوب انداز سے اس کو یہ کہا کہ کسی غم گسارے کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا, کہ جو میرے غم میں گھلا گیا, جو گھل گیا تھا میرے غم میں, آپ کے غم میں, اسے میں نے دل سے بھلا دیا. بالکل جو جمال روح حیات تھا, جو دلیل راہ نجات تھا, اسی راہ بر کے نقوش پاکوں, ان کے جو نقش قدم پہ چلنے کا جو ہم کو تھا نا حکم, اسے مسافروں نے مٹا دیا. میں اور آپ اس کو مٹا دیتے ہیں, مٹا کے دوسرا ہماری اپنے منمانی کام کرتے ہیں ہم. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا, مزار کی جالی, فلاں 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 اسٹیج, جلسے, اشعار, اسی میں مگن رہا, جبکہ تیرے دشمنوں نے تیرے چمن کو خزاں کا جال بچھا دیا.
اللہ کے نبی کی بنائی گئی کھیتی باغ پورے کو برباد کر دیے دشمن. ادھر نگاہ نہیں بلکہ ادھر آدمی غافل بیٹھا ہوا ہے. تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی. میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. بڑے سجانے میں بڑے باہر کی بیکار کی چیزوں کے اندر توجہ ہے, اصل روح کی طرف ہماری توجہ نہیں. کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ کبھی کسک ہوئی, جو تبسم رخ زیست تھا, جو سراپا تبسم سراپا مسکراہٹ تھے نا, اسے تیرے غم نے رلا دیا. جو مسکراتے چہرے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں مسکراتا چہرے والا, لیکن ہمیشہ روتے رہے. کس کی وجہ سے؟ آپ کے اور میرے غم میں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کو جو ہمارے اوپر ہے اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.